السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے پروگرام احکام شریعت میں۔ ناظرین، احکام شریعت میں آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان محترم حافظ قاری مولانا مفتی جناب محمد فیروز خان صاحب کامل الفقہ استاد جامعہ نظامیہ حیدرآباد تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نوجوان ناطقہ جناب سید عبدالرحمن احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہہ دل سے استقبال ہے، مرحبا، اہلان و سہلان۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، براہ راست آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، عظمت صحابہ سے متعلق آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ٹاپک آج ہم نے رکھا ہے اس ٹاپک سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرات آپ کے اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں۔ نمبر ہے 04066666651، دیگر نمبر ہے 66666652۔ ان نمبرات کے ذریعے آپ راست طور پر ہم سے جڑ سکتے ہیں، اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اور جوابات انشاءاللہ یہاں سے آپ کو باہم پہنچائے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آج محترم مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اس آج کا جو موضوع ہے اس پر روشنی ڈالیں، تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب سے فیض ڈائریکٹ حاصل کرنے کے لیے جن نفوس قدسیہ کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ مولا کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا حسنین کریمین رضی اللہ عنہم، یہ بھی ان میں شامل ہیں جن کو صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے، اہل بیت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ، آپ حدیث مبارک اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فی قلوب العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی، بندوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی۔ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے، سنگت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست شرف حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ ان ذوات قدسیہ کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ بے شمار فضیلتیں ہیں اس مومن مرد مجاہد کے اور اس مومن مرد قلندر کے جس نے اسلام کی حالت میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور اسی کیفیت میں اس دنیا سے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ کائنات میں صحابیت کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے بعد کے آنے والے زمانے میں کوئی بڑے سے بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑے عاشق رسول کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ عبادت کریں، نیکیاں کریں، لیکن اس ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے دیدار کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے تمہیدی کلمات میں عرض کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے واپس ہو رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ۔ ایک شخص جو حالت کفر میں تھا، وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر آنے لگا، اور آ کر اللہ کے پیارے حبیب سے خطاب کیا اس نے، اور
وہ عرض کرنے لگا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کروں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ کیا چیز کی آپ مجھے ضمانت دیں گے اگر میں اسلام قبول کروں گا؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو ابشر کا بالجنہ، میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، ازمن لک الجنہ، او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا میں تم کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں، میں تم کو جنت کی خوشخبری عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جب ان کو کہا کہ میں تم کو جنت کی خوشخبری عطا کرتا ہوں اگر تم اسلام قبول کرو گے، تو وہ جو شخص تھے کفر کی حالت میں تھے، فوری انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہوئے۔ جیسے ہی اسلام دل میں اتر گیا، اب آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض پانے کے لیے، آپ کا دست مبارک کو بوسہ دینے کے لیے وہ اپنے گھوڑے سے اترنے لگے۔ جو رکاب تھا گھوڑے کا، اس سے پیر آپ کا تھوڑا سا ہٹ گیا اور زمین پر آپ گرے، اور اسی وقت وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری تمام صحابہ کو عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنتی کے چہرے کو دیکھے تو اس کے چہرے کو دیکھ لے، یہ جنتی ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کی، کیا کام کیا؟ کلمہ پڑھ کر صرف مصطفیٰ کے چہرے کو انہوں نے تکا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے صلہ یہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ ان کو جنتی بنا دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ صحابیت کا مقام و مرتبہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو تکتا ہے، حضور کو دیکھتا ہے، پھر ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ میرے 3 سوال ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ بچہ مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کو جنت میں پہنچائے گا، تو ماں کیسے پہچانے گی ماں کو بچہ؟ جی، اور بچہ مرتا ہے بچہ مرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور ماں کیسے پہچانے کے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، بچہ کیسے پہچانے گا ماں کو؟ ماں کو بچہ کیسے پہچانے گا، ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھو یا 4 فرض یا 4 سنت، تو اس میں اگر بھول مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے 2 رکعت کر لی، اس میں جنے مطلب تیار پڑھی نہیں پڑھی، مغالطہ ہوتا ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری 2 رکعت پڑھ لی، سلام بھیج دیا، اس کا کیا اثر، نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات جانیں گے۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے۔ جناب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب فرمائے تھے جب خاوند کا انتقال ہو گیا تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن میاں بیوی ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جی، انسان مر جانے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کہا ہے۔ انتقال ہوا ہے جی، محمد صدیق حسین، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، جی لہذا مہربانی فرما کر کے دعا مغفرت فرمائے۔ جی انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، ان سوالات کے جوابات رہتے ہیں۔ بہن صاحبہ نے جو سوال کیا ہے کہ معصوم بچے جو مر جاتے ہیں وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت کے پھول ہیں کہا جاتا ہے، اور جب ماں کا انتقال ہو کر جب جنت میں جائے گی یا روز قیامت، تو وہ بچے جو طفل وقت میں سن طفلی میں جو ہے وفات پاتے ہیں، تو وہ اپنی ماں کو کیسے پہچانیں گے جنت میں؟ یہ حضرت بہن صاحبہ نے سوال کیا ہے۔ اور فرض نماز یا سنت نماز میں 1-2 رکعت میں کسی طرح کا مغالطہ ہو جاتا ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، 2 رکعت میں کہیں قاعدہ نہیں ہوتا ہے، اور بھی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دہرائی جائے گی یا قبول ہو جائے گی؟ کیسے بتائیں حضرت؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के बारे में आपने जो सवाल फरमाया कि छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं वो अपनी माँ को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया में ये रहनुमाई हमको मिलती है कि जो बच्चे शेरखारगी में इंतकाल कर जाते हैं उनकी कफ़ालत अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले फ़रमाता है। वो आलम बरज़ख में उनकी कफ़ालत फ़रमाते हैं और उनकी निगरानी फ़रमाते हैं, और वो बच्चे जब जन्नत में जाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हर एक को नौजवानी की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला दाखिला अता फ़रमाता है। फिर अल्लाह ताला इल्म अता फ़रमाता है, शऊर अता फ़रमाता है, जो क़ियामत की हौलनाकी और मंज़र की वजह से बाप औलाद को पहचानने से गाफिल हो गए, औलाद माँ बाप को पहचान नहीं सके, शौहर बीवी को नहीं पहचान रहा है, बीवी शौहर को नहीं पहचान रही है, ये कैफियत से ख़त्म होने के बाद जब जन्नत में जाएंगे तो फिर इत्मीनान के साथ अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फ़रमाएगा, शऊर अता फ़रमाएगा और हर आदमी अपने रिश्तेदारों को पहचानेगा। और एक साहब ने ये भी सवाल किया था कि अगर जन्नत में जाएंगे तो मियाँ बीवी का मसला किस तरह होगा। अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर का निकाह उससे ख़त्म हो जाता है। गुज़श्ता प्रोग्राम में ये बयान किया गया था कि इंसानी जो रिश्ता कायम हुआ है निकाह का, बीवी का जब इंतकाल हो जाता है तो अब शौहर का रिश्ता इज़्दिवाज उससे ख़त्म हो जाता है। बग़ैर कपड़े के वो बीवी के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता है, अलबत्ता बीवी के चेहरे को देख सकता है, कपड़े पर से हाथ लगा सकता है। ये बात बयान की गई थी। तो आपका सवाल ये था कि क़ियामत के दिन क्या मियाँ बीवी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और जन्नत में मिलेंगे तो देखिए अगर दोनों जन्नती होंगे तो फिर दोनों मुलाकात भी करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी जो इज़्दिवाज रिश्ता है उसको जन्नत में दवाम अता फ़रमाएगा। अगर दोनों में से कोई एक अगर जन्नत में नहीं जा सके, जहन्नम के हक़दार हो गए, तो अगर शौहर का ये मामला हुआ या बीवी का ये मामला हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके जो शरीक हयात है अल्लाह ताला उसको तब्दील फ़रमाएगा। मसलन समझिए कि ख़ातून है, ख़ातून जन्नत में चले गई, शौहर जहन्नम में चले गया, तो फिर अल्लाह ताला ख़ातून के लिए शौहर वहाँ पर अता फ़रमाएगा और दूसरे शख्स के मामले में अल्लाह ताला उस ख़ातून को सुपुर्द फ़रमाएगा। तो दोनों जन्नती होंगे तो ज़रूर मुलाकात करेंगे और मियाँ बीवी जन्नत में ज़रूर साथ रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी ये बयान फरमाया है और अहादीस मुबारका में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। जी हज़रत, दीगर सवाल ये था बहन साहिबा का कि नमाज में जो है कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सूरत में क्या किया जाए, कैसे इसका। और भी एक कॉलर लाइन पर है, इंशाल्लाह इसका जवाब हम लेंगे। दीगर कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से? जी मैं गुजरात से मोहम्मद नसीम बोल रहा हूँ। गुजरात से मोहम्मद अजीम साहब? नसीम साहब जी जनाब फरमाएं। मेरा सवाल सबसे पहले तो ये था कि लोग बाग अभी जो मस्जिद में अजान होती है तो उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते, तो क्या वो सही है कि गलत है? अजान से पहले दुरूद पढ़ना कैसा है? ठीक है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है जी कि जैसे कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं जी और वे पूरा रुकू करने के बाद में समी अल्लाह लिमन हमीदा बोलने की जगह अगर अल्लाह अकबर वो बोल दे भूल से, जी। तो क्या नमाज हो जाएगी बगैर सऊ सजदा करे? अच्छा, बताते हैं इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह बताते हैं दोनों क्या वजूहत हैं, कैसे होगा इंशाल्लाह बताएंगे। बेहद शुक्रिया आपने हमें गुजरात से ज्वाइन किया, आपके सवाल का जवाब जाने का। दीगर कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें, आगे बढ़ें, इस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। हज़रत से दरख्वास्त है कि इन सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन साहिबा ने मज़ीद एक सवाल किया था कि नमाज में अगर मुगालता हो जाए तो आप गालिबन ये फरमाना चाहती थी कि कभी ऐसे शुकूक व शुबहात आते हैं कि 3 रकात हुए या 2 रकात हुए, रकात की तादाद में कभी गलती वाक़ई होने का शुबा होता है। तो देखिए अगर आपका मुगालता इस अंदाज़ का है कि रकातें 2 हुए या 3 हुए, तो इसमें उलमाए किराम ने ये फरमाया है कि जो कम होगा आप उसको इख्तियार करेंगे। 2 और 3 में अगर आपको शक हो तो आप 2 का यकीन करेंगे। 3 और 4 में आपको शक हो कि तीसरी रकात है या चौथी रकात है तो 3 का चूँकि यकीनी मामला है इसके मुताबिक आप चलेंगे। तो बहरहाल गलतियों का अलग अलग मामला है कि गलती की अलग अलग कैफियतें हैं कि किन गलतियों से सजदे साहब होता है, किन गलतियों से नमाज बिल्कुल फासिद हो जाती है, दोबारा नमाज आपको पढ़ना होगा। तो गलतियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। आपने मुगालता बताया था कि रकातों में कभी इस तरह के शुकूक व शुबहात होते हैं, तो जो कम आदद है उसको आप इख्तियार करें। 2 और 3 में शुबा हो रहा है
تو 2 کا حساب کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں، انشاءاللہ تعالی نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون کہاں سے؟ میں اڑیسہ حسینہ بیگم بولتی ہوں۔ جی حسینہ بیگم صاحبہ اڑیسہ کیسے سے۔ ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے، دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین خوش آمین رکھے، آمین۔ تندرست رکھے۔ مولانا جی۔ صاحب کو میرا سلام بول دینا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سلام میرا کا 2-3 جواب۔ سوال ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہوں، مجھ کو صبح کا نماز تہجد کا پڑھتی تھی، اب پڑھ نہیں پاتی، جی اور جب اٹھتی ہوں لیکن باتھ روم میں میرا زیادہ وقت چلا جاتا ہے۔ صبح کا بھی لاسٹ وقت میں پڑھتی ہوں جب، تو ان کو مولانا صاحب سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ سلام پھیرنے کے بعد میں نماز کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ کیا بولا؟ پھر ایک مرتبہ دوہرائیے۔ دوسری وضو بات چلا یہ ہے جاتا ہے۔ وضو چلا کہ جاتا ایک پروگرام کے آخر میں دعا مانگتے تو اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے دعا مانگتے ہیں جب، انشاءاللہ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ، ضرور، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور پروگرام کے ایک نعت اختتام پاک کی بھی فرمائش رہتی ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی نعت بھی پیش کی جائے گی اور دعا بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اڑیسہ سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ سوال یہ آیا تھا کہ مسجد میں جیسے اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں مؤذن وغیرہ، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا حکم ہے اذان سے پہلے درود پڑھنے کا؟ اور جیسے کہ بھائی نے کہا کہ امام صاحب اگر رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی بجائے اللہ اکبر اگر کہہ کر اٹھتے ہیں تو پھر ایسے صورت میں نماز پر کیا اثر پڑے گا، کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان سے پہلے درود پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، بعض مقامات پہ اذان دینے سے پہلے کسی مقام پہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، کسی مقام پہ آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ درود پڑھنا اذان سے پہلے نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے۔ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو درود بھیجنا مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، وہ کسی بھی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعات نہیں ہے۔ اذان سے پہلے کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر آہستہ آواز میں درود پڑھا جائے اور اذان میں اور درود میں فرق رکھا جائے کہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ درود برکت کے حصول کے لیے پڑھا گیا ہے، اب یہاں سے اذان شروع ہو رہی ہے، یہ اذان کے کلمات میں داخل نہیں ہیں، ایسا شبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح درود اور اذان کو ملا کے اذان دینا کہ آنے والی نسلوں میں یہ وہم پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے کہ اذان کے کلمات میں یہ بھی داخل ہے، تو پھر اس سے بچنا ہی بہتر ہوگا۔ تو بہرحال جہاں پر یہ احتیاط ہوتا ہے کہ آہستہ آواز میں درود پڑھا جا رہا ہے اور بعد میں اذان کہی جا رہی ہے، عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے، تھوڑا وقفہ بھی بیچ میں لیا جاتا ہے درود اور اذان کے درمیان، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ درود تو برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھا گیا، اب یہاں سے اذان شروع ہو رہی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ جی حضرت، دیگر سوال بعد میں لیں گے، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ محترم کون کہاں سے؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ کشمیر سے، جناب آپ کا نام بتائیں گے؟ عبدالعزیز۔ عبدالرشید جی عبدالعزیز جی عبدالعزیز عبدالعزیز صاحب جی بتائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازے کے لیے ہم نے وضو کیا ہے جی پھر کیا اسی وضو پر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کشمیر سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ اس کالر سے پہلے جو کال آیا تھا، امام صاحب رکوع سے پہلے اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بجائے اللہ اکبر کہیں تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بجائے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے اللہ اکبر نکل جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدے صحف بھی اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کلمہ زبان سے ادا کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ سجدے صحف اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب بدل جائے یا واجب چھوٹ جائے یا واجب کی تکرار ہو جائے یا واجب کو آپ بھول جائیں، تو واجب کا بدل جانا، واجب کی تکرار ہونا، واجب کو بھول جانا، ان چیزوں سے سجدہ صحف واجب ہوتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کلمات ادا کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کبھی اگر غلطی سے اس طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر نکل جاتا ہے تو سجدہ صحف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔
जज़ाक अल्लाह खैर। دیگر سوال یہ آیا تھا، بہن صاحبہ نے اوڈیشہ سے سوال کیا تھا کہ وہ ڈائبٹک کی پیشنٹ ہیں تو وضو بار بار کرتے ہیں اور بار بار ٹوٹ جاتا ہے، نماز مکمل ہو گئی وضو ٹوٹ گیا تو اس کے بعد ذکر و اذکار وغیرہ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ حضرت بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یعنی ڈائبٹیز کے مریض ہیں، آپ نے بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو مرض سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد وضو باقی نہ رہے اور آپ تسبیح کرنا چاہتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہیں۔ مومن کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ مومن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے سکتی ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتی ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتی ہیں۔ وضو نہ ہو لیکن آپ طہارت جنابت کی حالت میں نہیں ہیں، صرف وضو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جس کو حدث اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حدث جس کو کہتے ہیں، ایسی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ زبان سے کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر بے وضو ہیں تو قرآن کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتی ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت بھی آپ کر سکتی ہیں، سورے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح وظائف بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، تسبیح بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ مومن ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، یہ مومن کا امتیاز ہے۔ تو بغیر وضو کے بھی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کی عمر کا بھی مسئلہ ہے، مرض کا بھی مسئلہ ہے، تو بہرحال آپ کے لیے بالکل اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان اگر باوضو نہیں ہے اور وہ کوئی درود پڑھنا چاہتا ہے، ورد کرنا چاہتا ہے، کوئی تسبیح پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے قرآن کو چھوئے بغیر، تو بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کئی کمپنیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، درود پڑھنا چاہتے ہیں، کبھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں اور وضو سے نہیں رہتے، اب وضو کرنے کے لیے پھر ان کو جانا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل وہ وضو نہ بھی رہے، اگر وہ طہارت سے ہیں، جنابت کی حالت میں نہیں ہے، تو بالکل یعنی دعائیں وغیرہ تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ باوضو پڑھنا اگرچہ کہ افضل ہے، باوضو پڑھنا اگرچہ کہ زیادہ فضیلت کی بات ہے، لیکن مجبوری ہے، عذر ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنے معمولات کی پابندی کرتے رہیں۔ جی انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ بولی نا ٹمپور سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ناطق کی فرمائش ہے۔ جی حسبی ربی شوہر بیماری دعا کی درخواست ہے۔ جی انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ اور دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی محترم، کون کہاں سے؟ جی میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ گجرات سے، جناب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ تھا حضرت کہ ابھی جیسے محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے جی، تو اس میں سیدنا امام حسین کی محبت میں تعزیہ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں یا نہیں، یا رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تعزیہ؟ جی جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے روزے کا نقش بنا کے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو بتاتے ہیں کیا حکم ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا گجرات سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ اور ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محترم کون کہاں سے؟ محمد یاسین سیریل سے بات کر رہے ہیں، تلنگانہ سے بات کر رہے ہیں۔ یاسین صاحب تلنگانہ سے، بتائیں سوال بتائیں۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بارے میں پوچھنے کا ہے۔ جی جب صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے نا ہم، جی تو اس میں ہم کو غلطی ہو گئی تھی، سجدہ سہو کرتے نا اس وقت کیا سجدہ سہو میں تسبیح پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے نا تیسرا کلمہ جی پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے سجدہ سہو میں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تلنگانہ سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی جانیں گے، اور اس سے پہلے جو سوال آیا تھا انشاءاللہ اس سوال کے بھی جواب لیں گے۔ کوئی کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون جی صاحبہ؟ میں رتلام سے بات کر رہی ہوں، زینت خان۔ رتلام سے؟ جی جی بتائیں سوال بتائیں۔ میرے بھائی ہیں، ان کے تھوڑے ٹائم سے ہاتھ اور پیر دونوں سون ہو جا رہے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، 3 عمرہ بھی کر کے آئے ہیں اور جاب کرتے ہیں گے، تو ان کے پیر اور ہاتھ بہت سون ہو جا رہے ہیں۔ پیر ہاتھ سون ہو جا رہے ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا، ہر رپورٹ نارمل آ رہی ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ جی تو دعا کی درخواست تھی آپ سے، اور کچھ پڑھنے کا وظیفہ ہو تو آپ بتا دیں۔
इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें रतलाम से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं बशीर अहमद खान बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी बशीर भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक है, आप दुआ आप सब ठीक है? अल्लाह का एहसान, दुआ है, फरमाएं। टीम ठीक है? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक है? आप करम अल्लाह का बढ़िया बढ़िया बोल रहे। मुंसिफ में बहुत तबलीग बन चल रहा है, सवालों का जवाब ये दे रहा है बड़ी अच्छी तरह से, और नात खानी भी बहुत अच्छी चल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तहजीब टीवी भी देखता हूँ और मुंसिफ टीवी भी देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वो बहुत से कुछ होते हैं ना, कुछ मजहबी बातें होते हैं, सीखते हैं हम कितने हैं, वुजू में कितने फर्ज है, सुन्नत में कितने हैं, सुबह फजर में जमात कितने हैं, तहज्जुद किसे पढ़ रहा है, वो बढ़िया बढ़िया सुन रहा हूँ मैं, वो बढ़िया माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस बहुत शुक्रिया। सवाल आपको है नात सुन रहा हूँ, नात सुन रहा हूँ इंशाअल्लाह। नात की फरमाइश है बशीर भाई, इंशाअल्लाह पेश किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। दीगर कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, छोटा सा वक्फा आपके हमारे दरमियान हायल है इंशाअल्लाह। आइए चले वक्फे पर चलते हैं इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ वक्फे के बाद दोबारा आपका हमारा साथ होगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत और आज का हमारा उन्वान है खलीफा दुआम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। मौजू पर रोशनी डालने के लिए मेहमान मोहतरम हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब, कामिलुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया, उस्ताद जामिया निज़ामिया हैदराबाद तशरीफ़ फरमा है। आपके सवालात के जवाब अता फरमा रहे हैं और नौजवान नात खां जनाब सैयद अब्दुर्रहमान अहमद साहब नातों की पेशकश कर रहे हैं, आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात थे इंशाअल्लाह इनके जवाब हम देंगे। और भी कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है और क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से? तेलंगाना सिर्फ कागज नगर ताहिर बात कर रहा हूँ। तेलंगाना से सिरपुर कागज नगर से। जी जनाब। जी जनाब फरमाएं सर। ये खवातीन को जब इंतकाल होता है ना जी, ये उसूल के बारे में क्या बोलते, अगर सही उसूल नहीं देगा, कपन का कपड़ा था ये तैयार करके भिजा दे रहे, उसका तरीका क्या है? इतनी पटी हिला रहे खवातीन के लिए। जी जी जी। तो कैसा नहीं रहा, उसके बाद थोड़ा मौलाना से मालूमात करने का है इंशाअल्लाह। शुक्रिया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। इंशाअल्लाह इस पर कोई मौजू लिया जाए तजहीज़ व तकफ़ीन पर, और इंशाअल्लाह जैसे मुख्तसर मुफीद अभी मौलाना इसका जवाब तो दे देंगे। तफसीली तौर पर बाज़ ऐसे काम हैं, बाज़ ऐसी ज़रूरतें हैं जो हर आदमी वाकिफ़ नहीं है इससे। इंशाअल्लाह तजहीज़ व तकफ़ीन पर भी और गुस्ल पर भी इंशाअल्लाह कोई मौजू रख कर उस पर तफसीली बात की जाएगी। मुकम्मल इंसान की मैयत से तदफीन तक के सारे जो मराहिल है उस पर रोशनी डाली जाएगी, ताकि हर आदमी जान जाए कैसे क्या करना है कहीं अगर मैयत होती है तो, और उसका अजर सवाब कितना है क्या है वो जान लेगा तो इंशाअल्लाह इंसान उस पर बहुत अमल करेगा। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम कौन, कहाँ से? मैं कर्नाटक हुबली से बात कर रहा हूँ। हुबली से। मोहतरम क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद कासिम रजा। जी जनाब फरमाएं, सवाल बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल बताएं जनाब। आपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और टेलीफोन पे गुफ्तगू कीजिए। मेरा सवाल ये है कि हर खबर में सरकारी दो आलम तशरीफ लाएंगे। जी। ये हर खबर में, हर एक ईमान वाले की खबर में सरकारी दो आलम तशरीफ लाएंगे जी, ये पूछना है। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि हमारे साले साहब का इंतकाल हुआ है, वो अजल सिद्दीकी है, शायर भी हैं और नात खान भी हैं, उनके लिए खास करके दुआ कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए कहा था। वो अभी तक आपने मुफ्ती साहब को कह करके दुआ करने के लिए बोलिए।
جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. صدیقی صاحب کیا نام بتا رہے ہیں آپ کے بہنوئی صاحب کا؟ محمد قاسم رضا. محمد صدیق حسین محمد صدیق حسین صاحب. جی محمد صدیق حسین مرحوم. جی ازل صدیقی. تو کل تو بات ہوئی تھی آپ سے, صدیقی صاحب کے لیے دعا کی گئی تھی. کل جو مولانا تھے انہوں نے دعا فرمائی تھی, سب کے لیے دعا فرمائی تھی انشاءاللہ. پھر بھی آج بھی دعا کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے میں ہبلی سے جوائن کیا. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, ان سوالات کے جواب جانتے ہیں اور حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے جو وضو بنایا جاتا ہے اسی وضو سے دیگر فرض اور سنتیں یا نوافل پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں. یہ سوال آیا تھا بھائی نے کشمیر سے, عبدالعزیز صاحب نے کیا تھا. حضرت سے درخواست ہے کہ اس کا جواب عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ وضو کریں, چاہے کسی بھی کام کے لیے وضو کریں, چاہے سجدے تلاوت کرنے کے لیے وضو کریں, یا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کریں, یا نفل نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں, یا سنت کے لیے کریں, یا فرض کے لیے کریں, کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جس کو کرنے کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے, جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس ایک وضو سے جب تک کہ آپ کو حدث لاحق نہ ہو, آپ بے وضو نہ ہو جائیں, آپ قرآن کریم کو چھو بھی سکتے ہیں, فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, سنت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے وضو کیا تھا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو اسی وضو سے فرض نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, نفل نمازیں, سنتیں, قرآن کو پڑھنا, قرآن کو چھونا, یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. وضو ہی ہے, وضو طہارت ہے, اور وضو کے ذریعے سارے معاملات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ کا وضو الگ ہے, سجدے تلاوت کا وضو الگ ہے, فرض نماز کا الگ وضو ہے, سنت نماز کا الگ وضو ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وضو ایک ہی ہے اور اس کے ذریعے سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح وضو کے ذریعے جو امور کیے جا سکتے ہیں, تیمم کے ذریعے بھی وہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں جو وضو سے کرتے ہیں. مزید جی گجرات سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے گھر میں تعزیہ وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعزیہ وغیرہ میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماتم کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, مختلف قسم کے ناجائز کام کیے جاتے ہیں, شریعت سے ہٹ کر بھی بعض معاملات ہوتے ہیں اور نشان وغیرہ بنا کر ان کو منسوب کیا جاتا ہے. یہ سارے معاملات اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا ہو سکے ان امور سے بچنا یہی ہمارے ایمان کی سلامتی ہے. اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہمارے لیے ایمان ہے, اور ان کی ذوات قدسیہ ہماری نجات کے لیے ضروری ہے, اور وہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. ان کی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماتم کیا جائے, مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی چیزیں بنا کر ان کی طرف اس کو منسوب کیا جائے اور اس کی اس طرح تعظیم کیا جائے جس طرح امام حسین یا امام حسن کی تعظیم کا تصور ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اس طرح کرنا یہ بے ادبی ہے اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ادب کے خلاف ہے, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ان ساری چیزوں سے بالکل گریز کرنا چاہیے اور احتراز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. بہت شکریہ حضرت. ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ اناؤ یو پی سے بول رہے ہیں. اناؤ یو پی سے. جناب فرمائیں, سوال بتائیں. ہمارے کہ سارا اور ہم گوشت کھاتے ہیں اس میں وضو کہتے ہیں کہ وضو نہیں بنانا پڑے گا, مگر اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کی ضرورت پڑتی ہے. جی جی سوال کیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کرنا ضروری ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ وضو کرنا ضروری ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں, اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ کیا حکم ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اناؤ یو پی سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے. اور سوال جو آئے تھے انشاءاللہ ان کے جواب بھی لیتے ہیں. بھائی صاحب نے, یاسین صاحب نے سوال کیا تھا کہ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے, اور اس سلسلے میں صلاۃ تسبیح وغیرہ میں صلاۃ التسبیح میں اگر کوئی بھول وغیرہ ہو جاتی ہے یا تو پھر تسبیح پڑھنا کیا سجدہ سہو میں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ صلاۃ التسبیح میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے, تو کیا سجدہ سہو میں بھی, چونکہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے جانب ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کرتے ہیں,
تو کیا ان دو سجدوں میں بھی صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 300 مرتبہ صلاۃ التسبیح میں پڑھی جاتی ہے، تو کیا یہ تسبیح غلطی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو میں ان دو سجدوں میں بھی تسبیح پڑھی جائے گی؟ یہ آپ نے پوچھا تھا۔ تو دیکھیے، اگر آپ نے تسبیح کا جو عدد ہے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، اگر یہ مکمل کر لیا ہے تو پھر پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے 300 کی تعداد مکمل نہیں کی ہے تو پھر ایسی صورت میں سجدہ سہو میں بھی آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی سجدہ سہو میں صلاۃ التسبیح کے سجدہ سہو میں بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ جی حضرت، ایک سوال ایک آیا تھا کہ رتلام سے زینت خان صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ بھائی صاحب ہیں ان کے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پیر وغیرہ، پیر ہاتھ پیر دونوں بھی جو ہے سن ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی عمل بتائیں تاکہ ان کی صحت یابی ہو جائے، اور اس کے لیے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے انہوں نے۔ ایک خاتون نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ شوہر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے، پوری دنیا اور پورے عالم اسلام میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور زینت خان صاحبہ نے اپنے بھائی کے متعلق کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں، یعنی پیر وغیرہ سن ہو جاتے ہیں، تو سائنٹیفک اعتبار سے اس میں کیا علاج کیا جا سکتا ہے، آپ اس جانب بھی توجہ کریں، اسلامی اعتبار سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، آپ اس طرف ڈاکٹرز، کسی ماہر ڈاکٹر سے آپ اس بارے میں مشورہ کریں کہ کیا اس کے لیے حل نکالا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو جمائی آئے تو جمائی کو روکا کرو، اور یہ بھی روایتیں موجود ہیں کہ اگر یہ تصور کریں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی تو جمائی رک جائے گی، تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب جمائی آئے تو یہ تصور کرو کہ انبیاء کو نہیں آتی تھی، کسی نبی کو جمائی نہیں آتی تھی، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، تو جمائی رک جاتی ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کے پیر وغیرہ سن ہو جائیں تو جو ذات آپ کے پاس محبوب ہے بہت زیادہ، آپ ان کا تصور کریں۔ اولیاء اللہ میں سے کوئی ولی سے آپ کی عقیدت ہے، صحابہ میں سے کسی صحابی سے آپ کی بہت زیادہ عقیدت ہے، اہل بیت اطہار میں سے کسی سے آپ کی بہت زیادہ عقیدت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عقیدت ہے، تو جن سے حد درجے عقیدت اور محبت ہے، بزرگ ہیں، کوئی ملنے جلنے والوں میں سے کوئی نیک ہے، متقی پرہیزگار ہیں، کوئی بزرگ ہیں، تو آپ ان کا تصور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کو عارضہ لاحق ہوا ہے یہ دور ہوگا۔ اس کے ساتھ صحیح مسلم شریف میں ایک وظیفہ حدیث مبارک ہے جو بتائی گئی ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیں، بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بقدرتہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، من شر ما اجد و احاذر، بسم اللہ اعوذ بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو پڑھیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پناہ طلب کرتا ہوں، یہ جو میں چیز پا رہا ہوں، جس مشقت میں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ تو پیروں کے حوالے سے آپ کی جو تکلیف ہے ان کلمات کا ورد کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھنے کا بھی اس میں مجرب عمل بتایا گیا، درود پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور پیروں پر دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جلد سے جلد شفا عطا فرمائے گا۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے آپ سب کو شفا عطا فرمائے، پورے عالم اسلام کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد افضل الدین بول رہا ہوں گلبرگہ سے۔ جی محترم۔ شاعر حجنامہ حضرت علامہ صاحب شاہد رحمۃ اللہ علیہ حسانی صدیق بندہ نازی کی نعت سنائیں۔ جی محترم، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کا کلام ہمیں روانہ کر دیں تاکہ ہمارے نعت خواں اس کو پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ تو عبدالرحمن صاحب سے سنائیے، ثاقب کرناٹکی سے سنائیے۔ جی ہاں، تو کلام آپ بھجوا دیں، انشاءاللہ ہم اس کی تیاری کروا کر ضرور سنوائیں گے۔ کلام بھیجانے کے لیے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں نمبر بھی دیا تھا، دوبارہ یہ نمبر ہم دہرائے دیتے ہیں، 7999199999، اس پر واٹس ایپ کر دیں جو بھی کلام آپ کے پاس موجود ہوں، انشاءاللہ اس کو پڑھ کر ہمارے نعت خواں ضرور سنائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا اور فرمائش کی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جیسے ہی آپ بھیجائیں گے اس پر اس کلام کو
یاد کر کے اس کو اچھے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کیے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں، کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کر لیں گے انہیں، یا ادروائز جو پروگرام میں سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ حضرت سے درخواست کرتے ہیں سوالات کے جوابات بھی عطا فرما دیں۔ سوال آیا تھا سرپور کاغذ نگر سے، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ خواتین کے انتقال پر انہیں نہلانا یا غسل دینا میت کو، یہ کیا طریقہ کار ہے، کیسے کرنا چاہیے، اور کیا اہم امور ہے جنہیں ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس سے متعلق معلومات فراہم کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت خان صاحبہ نے جو سوال کیا تھا اس میں دعا کا ہم نے تذکرہ کیا، تو دعا کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحیح مسلم شریف جو احادیث مبارکہ کی ایک عظیم کتاب ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے کہ جسم میں کسی مقام پہ درد ہو، پیروں میں درد ہو، کوئی معاملہ ہو، تو یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ مزید یہ جو کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عورت کو، تلنگانہ سے سرپور کاغذ نگر سے جو سوال کیا تھا کہ عورت کو غسل جو دیا جاتا ہے کیا کوئی فرق ہے مرد اور عورت کے غسل میں، یا اسی طرح غسل کا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد کو غسل دیا جاتا ہے عورت کو بھی غسل دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو غسل دیے بغیر، آپ نے یہ کہا تھا کہ غسل نہیں دے رہے ہیں، سیدھا نماز جنازہ کے لے جا رہے ہیں، دفنا دے رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل جس طرح مرد کو غسل دیا جائے گا عورت کو بھی غسل دیا جائے گا۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں یہ تعلیم ہم کو ملتی ہے کہ غسل دینے والی خواتین ہوں، اور خواتین بھی ایسی ہوں جو ماہواری، حیض و نفاس وغیرہ جنابت اور ناپاکی سے وہ پاک ہوں، ایسی پاک خواتین غسل دیں۔ شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے ہیں، شوہر غسل نہ دے، اور مکمل پردے کا اہتمام کیا جائے، جس طرح کہا جاتا ہے نیم گرم پانی سے غسل دیا جائے، اور جو سطر کے جو مقامات ہیں اچھے موٹے کپڑے سے ان کو ڈھانکا جائے کہ سطر باریک کپڑے میں چھلک جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ اور خصوصاً خواتین کا معاملے میں مردوں سے زیادہ سطر پوشی کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو خواتین دیں، پاکی کی حالت میں دیں، اور مرد حضرات وہاں پر نہ ٹھہریں، خواتین ہی رہیں، اور سطر کا بالکل خیال کریں کہ سطر ظاہر ہونے نہ پائے، اور سطر کے مقامات پر بغیر کسی یعنی کوئی حائل چیز کے، کوئی کپڑا وغیرہ ہاتھ میں رکھے بغیر جو سطر کا مقام ہے اس مقام کو ٹچ نہ کریں، یہ اس کے آداب ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی جنازے کے متعلق اور غسل کس طرح دیا جائے، کفن، دفن، تجہیز، تکفین وغیرہ کے معاملات پر بھی انشاءاللہ تعالی یہ روزمرہ کے مسائل ہیں اور معاشرے کے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان معاملات پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، اور اس میں جو شریعت کے خلاف جو امور انجام دیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس بارے میں بھی سیر حاصل گفتگو کی جائے گی، اور شریعت کا جو حکم ہے، قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جی حضرت، سوال آیا تھا ہبلی سے، بھائی صاحب نے، قاسم رضا صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کے بہنوئی صاحب محمد صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا مغفرت وغیرہ فرمائیں، انشاءاللہ دعا آخر میں بھی کی جائے گی۔ لیکن ایک سوال انہوں نے جو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اس سے متعلق جو سوال کیا تھا اس کا جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کی روایت مبارکہ ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، فوری وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور مختلف سوالات ہوتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور بخاری شریف میں خصوصاً یہ سوال بیان کیا گیا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان مرد مجاہد کے بارے میں، ان عظیم ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہا جائے گا ان نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ جو دفن ہوا ہے اس سے یہ سننا ہے کہ وہ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، وہ نبی مانتا تھا یا رسول مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، یہ اس کا امتحان ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی تفتنون و بی تسألون، میرے متعلق تم کو آزمایا جائے گا اور میرے متعلق تم کو سوال کیا جائے گا، تو اس وجہ سے نبی کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا جائے گا۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ ان مرد کے بارے میں، ان رجل کے بارے میں، تو اس میں حاضہ کا کلمہ ہے، حدیث شریف میں حاضہ آیا ہے، تو عربک لینگویج کے اعتبار سے حاضہ جو ہے یہ دس کے لیے، اس قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔
اس پر علماء کرام نے گفتگو کی کہ ان مرد مجاہد کے بارے میں تو کیا قریب میں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے؟ تو علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شریعت میں واضح طریقے سے کوئی نص اس پر موجود نہیں ہے کہ قبر میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے یا گنبد خضرا سے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور مردہ اپنی قبر میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوگا اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہستی گنبد خضرا میں موجود ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، ان کو نبی اور رسول کہتا تھا یا تو کیا کہتا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ پردے اٹھا دیے جائیں گنبد خضرا کے سامنے سے، یہ بھی ممکن ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں، لیکن واضح طریقے سے اس میں کوئی نص موجود نہیں ہے کہ تشریف لائیں گے ہی یا پردہ اٹھایا جائے گا۔ یہ طے ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی زیارت ضرور کرائی جائے گی اور مرنے کے بعد بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیکھے گا۔ اب کس طرح دیکھے گا، قبر میں دیکھے گا یا گنبد خضرا تک روشنی کر دی جائے گی، پردے اٹھا دیے جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آپ کا سوال تھا، تو بہرحال یہ اللہ کے پیارے حبیب کا دیدار ضرور ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت زیادہ بگڑنے لگی، خراب ہونے لگی، تو آپ کی زوج محترمہ یہ کہنے لگی واہ حزنا، کیا ہی غم کا ماحول ہے، کیا ہی یعنی انتہائی غم کی کیفیت ہے، واہ حزنا، غم کا ذکر کرنے لگی، تکلیف کا ذکر کرنے لگی، افسوس کرنے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ یہ غم کا موقع نہیں ہے، واہ طربا کہو، کیا خوشی کا موقع ہے، کیا عشق و محبت کے یعنی کیا طرب کا موقع ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کے محبت میں جھومنے کا موقع ہے، کیونکہ میں انتقال کر کے جاؤں گا، ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ حضرت بلال یہ فرمانے لگے کہ یہ غم حزن کا موقع، رنجیدگی کا موقع نہیں ہے، یہ تو طرب کا موقع ہے، یہ تو سرور کا موقع ہے، یہ تو خوشی میں جھومنے کا موقع ہے، کیونکہ یہاں انتقال ہوگا، ادھر نظارہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہاں بندہ قبر میں جائے گا، ادھر دیدار مصطفیٰ کا ہوگا۔ زندگی بھر عشاق تڑپتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، اسی لیے موت کے بارے میں کہا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب تک پہنچاتی ہے اور بندہ مر کر اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور حضور کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہلو جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ چلا جانا جی، اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، ٹیلی فون پہ گفتگو کیجئے۔ تلنگانہ سے سوال ہے مولانا سے۔ السلام علیکم۔ جی، مولانا بھی آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، بتائیے کیا سوال کیجیے گا؟ جی، میرے شوہر جو ہے، جی میں جب یتیم تھی، میرے سے شادی کرے اور 2 بچے ہیں میرے کو، جی پھر ماں باپ کی بہنوں بھائیوں کی سب کی خدمت کرا لیے، پھر ہمارے پر ظلم کرتے ہوئے چوری سے اور ایک دوسرا نکاح کر لیے۔ وہ عورت سے اس کا شوہر اور اس کے بچے تھے، اس کے شوہر تھے، جب سے اس کے پاس جانا آنا تھا، پھر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہ عورت وہ بچوں کو لے کے ان کا پیسہ پورا استعمال کرتی، پھر وہ مر گئے تو شوہر کے پاس بھی جاتے آتے رہتی، پھر گورنمنٹ میں کیا ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا بلکہ ادھر سے بھی سب کچھ چاول سب چیزیں لیتے، پھر ادھر یہ شوہر گورنمنٹ کو بولتے کہ یہ بڑی بیوی تھے اور دوسری بیوی نہیں، سال کے سال جب پوچھتی گورنمنٹ کتنے بیوی ہیں تو ایک ہی بیوی ہے بولتے یہ بیوی، اور یہ بیوی یہ بچوں پہ اپنے پہلی بیوی بچوں پہ ظلم کرتے بہت سارا، پھر ادھر وہ وہاں پر پیسہ سب وہاں پر دیتے، یہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں بہن، صبر کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم جناب۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں اندور سے بول رہی ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے جناب میں نے فون لگایا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میرے والد صاحب کے لیے آپ دعا کروا دیں۔ جی تو
وہ مطلب یہاں چوئت رام ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، جو ان کی ابھی 13 جون کو انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی وہ ہمیں بھی بہت افسوس ہوا جناب، اور ہم ابھی اس غم میں مبتلا ہی ہیں، اور گھر پہ ہماری ایک میری بھائی کی بچی ہے، تو جناب اس کو کل اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی فاتحہ کے بعد کہ اس کو اندر مطلب وہ یہ کہنے لگی کہ میرے اندر مطلب اس نے سلام کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا والد ہوں، اور اس میں میرے پاپا آ گئے ہیں۔ تو جناب ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کیونکہ میرے والد صاحب کو بریلی شریف سے خلافت ملی تھی، اور ان میں مطلب بزرگی بھی موجود تھی، مطلب بزرگی بھی اس میں مبتلا تھے، وہ اللہ بہت کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے۔ تو جب اس میں وہ مطلب وہ اس میں حاضری میں آ گئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ ہوں، میں مطلب تمہارا، اس طریقے سے اس نے ظاہر کیا، اور ہم تمام گھر کی فیملی وہیں موجود تھی، سارے بھائیوں کے بچے، بہنوں کے بچے، بھابھی ہیں، تمام ہم 20-30 جنے پریوار کے وہیں موجود تھے، اور اس نے ایک ایک کر کے ملاقات کری، اور جو اسپتال میں وہ حادثے ہوئے کہ بھئی تم لوگوں نے جو مجھے آئی سی یو میں چھوڑ دیا، تو میں بھوکا پیاسا اور مجھے بے ہوشی کی حالت میں میرا انتقال ہوا، اور میری تم نے داڑھی کٹوا کے اچھا نہیں کیا، اور میرا آپریشن جو ہوا گلے کا وہ بھی ڈاکٹروں نے زبردستی کیا، مجھے تمہیں گھر لے آنا تھا، اگر تم مجھے گھر لے آتے تو میں تم لوگوں کے سامنے جو میرا انتقال ہو جاتا، تو وہ اللہ کی طرف سے وہ صحیح تھا کہ میں اپنے پریوار سے مل لیتا، ملاقات کر لیتا۔ تو جناب یہ کیا صحیح ہے، یا اس کو یہ چیز دوسری بار ہوئی ہے، یا وہ کوئی کسی اور شے کے اس میں مبتلا ہے ہماری بچی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب کی روح اس میں آ گئی ہو؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ، بتاتے ہیں۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کے لیے وضاحتیں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اندور سے جوائن کیا۔ جس مرد مومن کے لیے یہاں سے دعا کی گئی تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انشاءاللہ پھر سے دعا کی جائے گی۔ اور یہ جو معاملہ ہے لڑکی پر جو وارد ہوا ہے وہ کیا ہے حقیقت میں، انشاءاللہ حضرت سے درخواست کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی سوال کو ہم لے لیں گے تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ ویسے 3 سوالات ہمارے پاس ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا یا نہیں ہے، اس پر بھی جواب عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں یہ بات آئی ہے کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لو۔ علماء کرام میں جمہور طبقہ، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہوں، جمہور طبقہ اکثر بڑی جماعت یہی کہتی ہے کہ اس وضو سے مراد نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لینا اور منہ اچھی طریقے سے دھو لینا اور منہ کو صاف کرنا، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو لغوی اعتبار سے جو وضو یعنی صاف صفائی کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، اور لغوی وضو جس میں صرف ہاتھ دھو لینا اور منہ دھو لینا، کلی کر لینا، اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس سے یہ وضو مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل کوئی گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز کو کھانا وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ البتہ چکنے چیزیں، بعض بو والی چیزیں، اگر ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ اچھی طرح ہاتھوں کو دھو لیں، اچھی طرح کلی وغیرہ کر لیں کہ اس کی بو وغیرہ جاتی رہے، کیونکہ ان چیزوں سے رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیاز وغیرہ کھا کر بھی مساجد کو جانے سے روکا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے کہ اونٹ کو گوشت کھانے کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، وضو لغوی مراد ہے، یعنی ہاتھ منہ دھو لینا اور کلی کر لینا، یہ کرنا چاہیے۔ مزید ایک تلنگانہ سے ایک محترمہ نے تفصیلی معاملہ ذکر کیا کہ شوہر کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو 2-2 3-3 4-4 نکاح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوری یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اے لوگوں، اگر تم کو اس بات کا خوف اور اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ 2 نکاح آپ نے کیے ہیں اور واقعات بھی جو سنائے گئے ہیں اگر وہ حقیقت پر مبنی ہیں تو جس انداز سے آنا جانے کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات شریعت میں بہت زیادہ غلط ہیں کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے اس وقت سے لے کر
یہ تعلقات کے معاملات، یہ سارے معاملات بہرحال حقائق اللہ تعالیٰ اس کے بہتر جانتا ہے، لیکن نکاح کا جو معاملہ ہے، نکاح آپ نے کیا ہے، کوئی بھی شخص نے کیا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ دو بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کو قائم رکھے، رہنے کے اعتبار سے ہو، وقت گزارنے کے اعتبار سے ہو، کھلانے پلانے کے اعتبار سے ہو، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ہو، یہ سارے معاملات میں شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف کا معاملہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص دو نکاح کرے اور دونوں کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کرے، ایک طرف جھکاؤ کا معاملہ ہو، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے گرا ہوا ہوگا۔ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ لنگڑتے ہوئے آئے گا، ایک طرف کا حصہ اس کا گرا ہوا ہوگا، ایک طرف سالم ہوگا، ایک طرف گرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے گا اور محشر کے میدان میں رسوائی ہوگی اور ذلت ہوگی۔ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ 2 بیویوں والا ہے یا 3 بیویوں والا ہے یا 4 بیویوں والا ہے، اسلام میں جائز ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے بیویوں کے درمیان یہ عدل اور مساوات کو قائم نہیں رکھتا تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ بیویوں میں مساوات کو قائم نہ رکھنا۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے کہ وہ ایک بیوی پر اکتفا کریں۔ جو بھی شخص اس طرح کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور ہر بیوی کو ان کے حقوق ادا کریں، یہ ان کے اوپر لازم ہے۔ اگر دنیا میں نہیں کریں گے تو دنیا میں کتنے دن رہیں گے، آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی کے علاوہ، ذلت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پھر اس دن کوئی مددگار نہیں رہے گا، اس دن کوئی دولت ہے نہ اس دن کوئی عزت ہے نہ اس دن کوئی لذت ہے، کوئی چیز وہاں پر نہیں ملے گی، ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جتنے بھی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اس پیغام کو یاد رکھیں کہ عدل اور مساوات یہ لازم ہے، اس کے خلاف کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا محشر کے میدان میں آپ نے جو سماعت فرمائی اس طرح ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ اقبال خان رانچی۔ اقبال خان صاحب رانچی سے، جی جناب فرمائیں سوال۔ ایم پی سے، جی بتائیں سوال بتائیں۔ وہ شاہ رخ نام ہے لڑکے کا، اس کا کام میں دل نہیں لگتا، کام نہیں کرتا، اب 2 دن سے لاپتہ ہے۔ کام میں دل نہیں لگتا، لاپتہ ہے؟ ہاں، کام نہیں کرتا، شادی شدہ ہے۔ جی شادی شدہ بھی ہیں؟ ہاں۔ کتنے دن سے لاپتہ ہے؟ 2 دن ہو گئے، 2 دن سے لاپتہ ہے۔ کام کا بولو تو بھاگ جاتا ہے، ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، باہر شہر میں دلی چل جاتا ہے۔ ہاں تو کام کے لیے جی بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی ہے بہت آپ کو، اس کو بیٹھا کر سمجھائیں، اچھے سے دوستانہ رویہ رکھیں، بات چیت کریں، سمجھائیں، لڑکے کے اوپر پریشر نہ بنائیں۔ اگر دماغی کیفیت کیسی ہے، ذہنی طور پر کسی طرح کا مرض ہے، نفسیاتی طور پر کسی چیز کا شکار ہے، یا جو بھی معاملات ہیں، اس کو پیار محبت سے بیٹھ کر ایک بار بات کی جائے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دے، آپ تک پہنچا دے اور پھر آپ کے سب معاملات کو درست فرما دے۔ میں حضرت سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں تاکہ بھولا بھٹکا پھر لوٹ کر گھر آ جائے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہم جانیں گے۔ سوال ایک آیا تھا اندور سے، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ والد صاحب کے لیے جو ہے بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا، وہ جو انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے دعا کی گئی تھی، اب ان کی جو ایک بچی ہے، جو لڑکی ہے یا بھانجی ہے، جو بھی ہے، ان کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں یا روح ان کی اس میں آ گئی ہے اور ساری حاضری ہو رہی ہے اور سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ کیا کیفیت ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ جانیں گے۔ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ روح کا کیا معاملہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہو یا شیطانی عمل ہے، یہ کیا ہے، اس پر توجہ دیں گے اور انشاءاللہ معاملات کو واضح کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ ارے ایک صاحب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو حضور کی زیارت ہوئی ہے جی، اور کٹورا میں ہم کو دودھ پلایا ہے، دیا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ مولانا صاحب سے پوچھئے۔ حضور کی زیارت ہوئی اور کٹورے میں دودھ پلایا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں یہ؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ پریشان نہ ہو، ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے،
کیا ہوا ہے معاملہ، انشاءاللہ کیا ہو سکتا ہے، حضرت سے بھی درخواست کریں گے۔ حضرت سوال بتائیں کہ روح کا کیا معاملہ ہے اور کیا کیفیات ہوتی ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ جو آپ بیان کر رہے تھے کہ روح جو ہے والد کی روح کیا بیٹی میں آ گئی ہے، تو دیکھیے یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ جو آدمی انتقال کر جائے اس کی روح کسی دوسرے کے جسم میں آ جائے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی انتقال ہو جائے آدمی عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں سے اس کی ایک الگ دنیا شروع ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی کہا کہ آپ کے والد محترم کو خلافت بھی حاصل ہے اور بعض مقامات سے خلافت حاصل ہے، اور عالم بعمل آپ کے والد بزرگوار تھے، یہ بھی آپ نے فرمایا ہے۔ تو دیکھیے انتقال جو لوگ کیے ہیں وہ خواب میں آ سکتے ہیں، وہ ان کی اچھی حالت بھی خواب میں ان کے اولاد کو بتائی جا سکتی ہے، ان کی بری حالت بھی بتائی جا سکتی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کہ ان کے اوپر روح آ گئی ہے، اب وہ روح بات کر رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے اور شیطانی معاملات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دیکھیے اپنے بچی کے بارے میں کہ نفسیاتی طور پر کیا ان کا صحیح طریقے سے ان کا جائزہ لیجئے، کیا کوئی سحر کا معاملہ ان کے اوپر ہے یا کوئی اثرات کی کیفیت، جس طرح معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بعض معاملات کرتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ ہے، یا پھر ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں اور اپنے دل و دماغ میں جو تصور انہوں نے جما لیا ہے کہ والد کو ہاسپٹل میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہاں لانا چاہیے تھا، انہی باتوں کو وہ بول رہی ہیں اور والد کا نام لے کر بول رہی ہیں۔ بہرحال کوئی بھی اس کے تحت معاملات ہو سکتے ہیں، صحیح طور پر آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ ہی اس کا صحیح اس کو انالائز کر سکتے ہیں۔ بہرحال روح کا آنا، آ کر ایسا بولنا، یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ اگر آپ کی وہ جو ان کی جو بیٹی صاحبہ ہے یا جو بہن صاحبہ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر روح آئی ہے، وہ بول رہی ہے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مکر ہے، اور یہ سب شیطانی باتیں ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں۔ کچھ معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ان کے ذہنی توازن کا علاج کرائیں، ان کے نفسیات کا علاج کرائیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، اور کوئی دوسرا معاملہ شیطانی کوئی معاملہ ہے تو پھر اس کا بھی علاج کرائیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے شفا عطا فرمائے۔ مزید ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ اس لیے جس کو اللہ کے پیارے حبیب کی زیارت نصیب ہو جائے اور وہ واقعیتاً سچی بات، واقعیتاً اس کو زیارت نصیب ہوئی ہے اور وہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے، تو بالکل اگر سچی اس کے بیان کے مطابق، دیکھنے والے کے بیان کے مطابق واقعیتاً خواب میں اس نے حضور کو دیکھا ہے، تو بالکل حضور کو دیکھا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خواب میں نظر آتے ہیں حضور ہی نظر آتے ہیں۔ شیطان میں اتنا دم اور طاقت نہیں ہے کہ وہ حضور کا چہرہ اختیار کر سکے۔ حضور کے علاوہ کوئی اور خواب میں نظر آئے تو یہ امکان باقی رہتا ہے کہ خواب میں وہی شخص آئے ہیں یا شیطان شکل لے کر گمراہ کرنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ مزید آپ نے یہ کہا کہ کٹورے میں حضور نے دودھ پلایا ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت مبارک خواب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا آنا ہی زندگیوں کے لیے سنوارنے کی بات ہے، قسمت کو، مقدر کو تبدیل کرنے اور اس کو ترقی تک پہنچانے کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ دنیا اور آخرت روشن ہے اس بندے کی جس نے دنیا میں خواب میں اللہ کے پیارے حبیب کا جلوہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مندی عطا فرمائے گا، اس کا مقدر بہت سعادت مند ہے۔ اور دودھ پلانے کا جو ذکر ہے، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے اپنا بچا ہوا عمر کو عطا کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما اولتہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا بیان کی کہ آپ نے جو دودھ دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا العلم، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ دودھ کا پلانا یہ علم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے دیدار سے بھی نوازا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی خیرات بھی عطا فرمائی ہے، اور اس بندے کے لیے علم کے اضافے کا باعث ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ اپنے علم کی منزل کو طے کرتا جائے،
اور اس میں آگے بڑھتا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی نظر اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر میں یہ خوش نصیبی رکھے کہ اللہ کے پیارے حبیب کا بار بار ہم کو زیارت حضور کی خواب میں نصیب ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت سے درخواست ہے کہ 2 کالز یہ آئے ہیں کہ ایک تو دعائے مغفرت کے لیے، اور ایک صاحب کا جو انتقال ہو گیا ہے جن کی روح سے متعلق بات کی گئی ہے، ان کے بھی مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اور یہ جو ایک لڑکا ہے 2 دن سے غائب ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا، پریشان حال ہے گھر والے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ وہ بھولا بھٹکا لوٹ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال خان صاحب نے MP سے جو سوال کیا تھا اس کے لیے ایک وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ پڑھیں، انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھولے بھٹکے ہیں وہ ضرور گھر کو واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا پورے عالم اسلام سے جتنے معزز مکرم خواتین حضرات جو پروگرام دیکھ رہے ہیں مولا ان سب کو نیک توفیق عطا فرما، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن جن حضرات نے اس پروگرام میں کالز کے ذریعے شریک ہوئے ہیں مولا، اور جنہوں نے بیماری کے حوالے سے دعاؤں کو طلب کیا ہے مولا، جن جن کے گھروں میں جو بیمار ہیں مولا، ہم تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں مولا، ان سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ پورے عالم اسلام میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرستی اور سلامتی عطا فرما۔ فلسطین اور غزہ میں جتنے بیمار ہیں زخمی ہیں مولا سب کو مکمل شفا عطا فرما، صحت عافیت تندرستی اور سلامتی عطا فرما۔ جو قربان ہو رہے ہیں مولا تیرے نام پہ شہید ہو رہے ہیں مولا ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور جن حضرات کے حوالے سے یہ دعائیں طلب کی گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے مولا ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کے گھروں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، پورے عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں مولا جن جن کے گھروں میں جن جن کا انتقال ہوا ہے مولا ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا دنیا والوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے مولا، کس کے سامنے جائے مولا، کس کے سامنے گڑ گڑائے مولا، تو ہی عطا کرنے والا ہے مولا، تو ہی خالق ہے مولا، تو ہی رازق ہے مولا، تو ہی مالک ہے مولا، تو ہی بادشاہ ہے مولا، تو ہی شہنشاہ ہے مولا، تو ہی عطا کرنے والا ہے مولا۔ دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے مولا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لے مولا، تیری بارگاہ میں رونے والا بنا مولا، تیری بارگاہ میں گڑ گڑانے والا بنا مولا، تیری بارگاہ میں تڑپنے والا بنا مولا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والا بنا مولا۔ ہماری دعاؤں میں تڑپ عطا فرما، ہمارے آمین کو قبولیت عطا فرما، ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما۔ واسطہ ہے تجھے تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما مولا، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما مولا۔ خصوصاً منصف ٹی وی کے جتنے ذمہ دار ہیں مولا، یہ دینی پروگرامز جو کرا رہے ہیں مولا، جتنے اس کے ذمہ دار ہیں مولا، جتنے یہاں پر کام کرنے والے ہیں مولا، سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سب کی عمروں میں اضافہ فرما، سب کو صحت عافیت کی زندگی عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، نوکریوں میں برکتیں عطا فرما، مقاصد میں کامیابی عطا فرما مولا۔ اس ٹی وی کو پوری دنیا میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس ٹی وی کے ذریعے مولا دین کا، اسلام کا فیضان عام اور تام فرما مولا، تا قیام قیامت اس فیضان کو جاری و ساری فرما۔ جتنے لوگ اس کاوش میں، اس کوشش میں، محنتوں میں لگے ہوئے ہیں مولا، سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو صحت عافیت کی زندگی عطا فرما، سب کے گھروں پر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے دربار میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، ماشاءاللہ دعا بھی ہو گئی، الحمدللہ اللہ اسے ہم تمام کے حق میں قبول منظور فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا، آپ کی دعاؤں کا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہے۔ تمام امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے اور خیر والے معاملات فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ رات کے اس پہر ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے معلومات سے ہم سب کو فیضیاب فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔